وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، آپ کو منظر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ رمضان کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے۔ رمضان تو آ گیا اور 1 مہینے میں ختم بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا، یہ تماشا آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ نے اس علاقے کی تاریخ رقم کر دیا کہ ایسا جلسہ کبھی نہیں سنا گیا۔ 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد ایسا لگ رہا کہ جلسہ ابھی شروع ہوا۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا، رمضان آیا سدھر گیا، رمضان جیسے گیا بگڑ گیا۔ یہ کون مسلمان ہے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن حق بات بولنا ضروری ہے۔ آپ یہ میرے بھائی ہیں یا چچا ہیں، آپ میرے براہ راست یا بالواسطہ مقتدی ضرور ہے، حق بات بولنا میرا فرض ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ رمضان سے پہلے بگڑے ہوئے تھے، رمضان آیا سدھر گئے، اور رمضان گیا پھر بگڑ گئے؟ یہ کون لوگ ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے، ایک دیوار ہے، اس کو آدمی زبان سے چاٹ رہا ہے، وہ دیوار پتلی ہو رہی ہے، پتلی ہو رہی ہے، اب ٹوٹنے والی تھی تو کہتا آج چھوڑ دو یار کل کر لیں گے، انشاءاللہ نہیں بولا، بولا کہ کل کر لیں گے، وہ دیوار پھر وہی موٹی ہو گئی، جہاں کی دیوار تھی وہیں پہنچ گئی۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ آدمی جا رہا تھا۔ رات میں سفر شروع کیا، پنجاب سے نکلا اور گھر والے کو کہہ رہا میں صبح کو پہنچ رہا ہوں، صبح ہو گئی نہیں پہنچا، پنجابی میں رہا۔ اس نے ماں باپ سے کہا میں وطن پہنچوں گا، لیکن اللہ نے کہا تم نافرمان ہو، ہم تم کو پہنچنے نہیں دیں گے، یہ زمین ہماری، یہ قدم تمہارا۔ اللہ نے لپیٹ دیا، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ بنو اسرائیل کی تاریخ کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، پاگل عورت دھاگا لوگوں سے مانگ مانگ کر کے لاتی ہے اور اس سے کپڑا بنتی ہے کانٹے سے، جب وہ تیار ہونے والا ہے شام میں تو ایک سوت کو کھینچ دیتی ہے اور کپڑا بکھر کر کے رہ جاتا ہے، کپڑا مکمل نہیں ہوتا، دھاگے کا دھاگا ہی رہ جاتا ہے۔ اس عورت کا نام حدیث میں جیر رانا ہے، اور اس عورت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صبح سے شام تک محنت کی، اس کی محنت برباد ہو گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا روزہ قبول نہیں، تراویح قبول نہیں۔ اس نے پہلے تو سدھر کر کے دیا، رمضان میں رمضان گیا وہ بگڑ گیا، نافرمانی کے راستے پر چلا گیا۔ یہ دلیل ہے اس آدمی کا روزہ قبول نہیں ہوا، اس کی تراویح قبول نہیں ہوئی۔ قبول ہونے کا مطلب ہے بار بار توفیق ملے، قبول ہونے کا مطلب ہے پہلے حالت بگڑی ہوئی تھی بعد کی حالت اس سے بہتر ہو جائے۔ یہ تو بگڑ گیا، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، جس چیز کو لیجئے کھڑے ہو جائیے رمضان میں زندگی بھر کے لیے، کہ نماز پڑھیں گے تو زندگی بھر کے لیے پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر کے تجارت کرتا تھا، بیل کے اوپر سامان رکھتا تھا، بستی بستی بیچتا تھا، 12 سال ہو گئے۔ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا ارے حساب تو کرو، نفع کتنا ہے نقصان کتنا ہے؟ تو بیٹا حساب کرنے کے لیے بیٹھا تو دیکھا بیل، باپ اور بیٹا، اور چوتھا کچھ نہیں۔ کہا ابا حضور جہاں تھے وہی ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ تو کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضور سود کا پیسہ لے کر کے تجارت کرو گے تو گھاٹا ہی ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔